Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is a special edition of Hot Bites. Assalamu alaikum Amna. वालेकुम अस्सलाम. आपने कहा कि क्योंकि हमने मिस कर दी हॉट बाइट्स, इतनी सारी miss बैक की। टू बैक बीच में फेंको ऐसे गूगली की तरह आती रहेंगी हॉट बाइट्स. आती रहेंगी. जब जब कुछ होगा हॉट बाइट आती रहेगी. आमना ने थंबनेल भी चेंज करा दिया हॉट बाइट्स. मैंने कहा 2025 शुरू हुआ नया थंबनेल. इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस. होपफुली अब भी फिक्स हो जाएगा ये वाला. होपफुली ठीक है. कैसे आज हैं? तो हो जाना चाहिए. एक ही सब्जेक्ट है तो. कैसी हैं? नहीं तो उसमें तस्वीरें तो मुख्तलिफ लगेंगी. हाँ लेकिन एक मेरी आपकी लगेगी, टॉपिक्स तो एक है ना जी. मेरी आपकी Of लगेगी, course. कुछ और शख्सियात थी. शख्सियात की लगेंगी. क्या जरूरत पड़ी आमना मिड वीक आपने हॉट बाइट्स की? आप एक इवेंट आपने अटेंड किया सैटरडे को, जो कि अवार्ड सेरेमनी से ज्यादा स्टार पावर आपको मिल गई, म्यूजिक मिल गई, आपको परफॉर्मेंसेस मिल गई, एंटरटेनमेंट, इंटरव्यूज मिल गए, स्पीचेस मिल तो गई, आपने कहा कि बस हम कर देते. रेड कार्पेट मिल गया, रेड कार्पेट मिल गया, स्टेज मिल गया, ऐसा ही है. खाना मिल गया. बेहतरीन खाना. मेन्यू की पिक्चर ली थी आपने? नहीं मेन्यू की पिक्चर नहीं ली मैंने. लेनी चाहिए थी. भाई हम टीवी ने 20 साल अपने कंप्लीट किए. उनको बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी तरफ से. सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा, दुरैद कुरैशी, मोमना दुरैद, पूरी टीम, मोमल शुनेद, सब जितने लोग इन्वॉल्व हैं सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद. क्यों? सबसे पहले तो आपने ये बताएं कि हम टीवी के 20 साल पूरे होना एक बड़ा माइलस्टोन है, ना सिर्फ हम टीवी के लिए लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए. ऐसा क्यों है और व्हाई इज इट अ मोमेंट फॉर सेलिब्रेशन? सो 20-year मार्क यूजुअली सेलिब्रेशन का मोमेंट होता है. 20 हो गया, 25 हो गया, 50 years, 100 years, इस तरह करके लैंडमार्क years होते हैं ये. तो 20 year is one of those landmark years. It is important because I think जैसे कि हमने मोन्टाज में देखा, हम टीवी हैज़ गिवन पाकिस्तान सम वेरी सॉलिड कंटेंट. और पीटीवी का जो दौर था ड्रामों का, उसके बाद जो डिप आई, उसको फिर ड्रामे वापस टू ब्रिंग देम इन द लाइमलाइट एंड टू काइंड ऑफ क्या कहते हैं, रिसस्किटेट द इंडस्ट्री. दैट हैपेंड विद हम टीवी, विद द ड्रामास. हम जब वहां पे थे इवेंट पे, तो जो कुछ इवेंट की डिटेल्स बताएंगे. पहले ये बात करें, अब समझ नहीं आ रही क्योंकि बहुत सारी चीज. इवेंट की डिटेल्स पे आते हैं. गवर्नर कामरान तिसौरी साहब भी वहां पे मौजूद थे क्योंकि गवर्नर हाउस में इवेंट हुआ था. तो उन्होंने एक बात की. उन्होंने कहा कि पीटीवी के दौर में पाकिस्तानी ड्रामों को ना सिर्फ पाकिस्तान में बड़ी पजीराई हासिल थी बट पाकिस्तान से बाहर भी देखे जाते थे. तो आपने भी कहा थे और मैंने भी कहा थे कि मतलब गवर्नर साहब को पता ही नहीं है कि मतलब अभी अब जिस तरह से पाकिस्तानी ड्रामे देखे जाते हैं. हाँ. फिर उन्होंने कहा कि एक ऐसा दौर आया जब पाकिस्तानी ड्रामे अनफॉर्चुनेटली वो इम्पैक्ट उन्होंने वो खो दिया और उसको रिवाइव हम टीवी ने किया, हम नेटवर्क ने किया. एंड आई थिंक वो बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि हम टीवी ने जब हम टीवी जब शुरू हुआ और जब वहाँ पे कंटेंट बनना शुरू हुआ, नूरुल हुदा शाह साहिबा का जिक्र हुआ, वो थी भी वहाँ पे इवेंट के ऊपर. फिर सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा, दुरैद कुरैशी ने बड़ी अच्छी बात की ना. उन्होंने कहा कि ये हम टीवी तो नया है लेकिन उसके पीछे 20 साल तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा का 50 साल का तजर्बा है. बिल्कुल ऐसा ही है. और आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है कि सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा का जो तजर्बा तब भी था, अब तो खैर और ज्यादा है. उस जिस तरह से उन्होंने एम्पायर को बिल्ड किया, तो ऑफ कोर्स सेलिब्रेशन की भी बात है. और जो आपने मोन्टाज का जिक्र किया, उसमें हम देखते देखते यू वुड बी लाइक अच्छा यार ये भी हम टीवी पे चला है, ये भी चला है. इतने जबरदस्त ड्रामे, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट टू हैव कम आउट ऑफ पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री. वो जब आप उनके क्लिप्स देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगा और खुशी भी हुई कि ये सेलिब्रेशन हो रही है. और ये सबसे ज्यादा हाई मोमेंट कौन सा था? मायरा फवाद, हमसफर. ओह माय गॉड. अब वो जितना मर्जी लोग कह लें कि यार अशर टॉक्सिक था या ये था या वो था या अच्छा था या बुरा, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज अभी भी इतने साल के बाद जब आप वो एक मोमेंट देखते हैं खैरत और अशर का, एंड यू लाइक मैन, आग, केमिस्ट्री, तूफान, बिजलियां, जो मर्जी आप कह लें, उसका फिर मुकाबला नहीं है. कुछ इवेंट के बारे में आपने बताएं कि इवेंट कहाँ था, क्यों था, क्या था, जरा उसकी डिटेल्स. इवेंट को होस्ट किया था जी गवर्नर साहब ने, गवर्नर हाउस पे होस्ट किया था, जिसकी फ्रैंकली गवर्नर हाउस सिंध. जो मुझे समझ नहीं आई कि क्यों था, लेकिन चले था तो अच्छा था. ठीक है. आई थिंक अच्छी बात है क्योंकि अच्छा एक सेट डेकोरेशन बहुत अच्छा था. बहुत अच्छा था. हाँ, इट वाज ब्यूटीफुली सेट अप. और मुझे जरा सी एप्रीहेंशन थी कि यार रश होगा या इट विल बी डिफिकल्ट टू गेट इन, बट इट वाज वेरी स्मूथ.
Because everybody came at a different time, I suppose. whatever man, it was really smooth. आराम से, you know, जिस तरह हमने देखा है एक्सपो पे जब इवेंट्स होते हैं तो आप एक एक डेढ़ घंटा बाहर फंसे होते हैं, ऐसा नहीं था कुछ भी. आराम से हम अंदर गए, वो बड़ा खूबसूरत सा उनका रेड कार्पेट था. अच्छा, मुझे भी लगा था कि गवर्नर हाउस एंटर होने में यूजुअली वैसे भी इवेंट्स होते हैं तो आप टाइम लगता है, उधर से भी गाड़ियां घसूर, इधर से भी, बट इट वाज एक्चुअली वेरी सिस्टमैटिक एंड इट वाज वेरी स्मूथ. और अंदर जाके भी कोई ऐसी वो नहीं थी कि जी आपने मेटल डिटेक्टर्स में से बैग चेक करें और ये चेक करें और फलाना चेक करें. हमें जबकि मेमो मिला था कि आईडी कार्ड आपने लेके आने हैं और फोन कॉन्फिस्केट, और फोन जो है वो बाहर डिपॉजिट करने हैं. ना किसी ने आईडी कार्ड चेक किया ना, तो नहीं आईडी कार्ड ये मैं नहीं, मेरा नहीं किया. आप जानी मानी आप हकीकत है, आप जानी मानी शख्सियत है. गवर्नर हाउस की तरह सिक्योरिटी नहीं ऐसी बात है. आईडी कार्ड चेक हो रहा था, लेकिन जो ऑब्वियसली बैठे हुए थे वहां पे लोग, मेरे ख्याल है मर्दों के हो रहे थे, वो जानते थे ना, वो जानते थे, तो जिनको वो जानते थे उनको आईडी कार्ड चेक कराने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि लिस्ट पे उन्होंने बेसिकली टिक करना था. बट खुशी की बात है उन्होंने फोन नहीं लिए, क्योंकि यूजुअली गवर्नर हाउस में जब इवेंट्स होते हैं तो फोन चले जाते हैं, फिर आप मेमोरीज रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मोमेंट्स नहीं रिकॉर्ड कर सकते, और यहाँ पे तो बहुत मोमेंट्स थे रिकॉर्ड करने वाली, तो वो फोन ना होता तो बड़ी परेशानी हो जाती. तो ये शुक्रिया जिस किसी का जिसने ये फैसला किया कि यार फोन छोड़ दें, और अल्लाह का शुक्र है सब अच्छा ही हुआ, किसी के फोन से कुछ ऐसा. मैंने फोन स्मगल करने का तरीका समझ लिया था, किसी ऐसी जगह पे छुपा दें आप. मेरी जैकेट में जेबें थी और ऊपर से मैंने बहुत हैवी चंकी नेकलेस पहना हुआ था, तो मैंने तो बीप तो बजनी थी मेरे मेटल डिटेक्टर में से. तो अगर मुझे पूछता कि आपका कोई फोन आप, तो मैं कहती नहीं, तो नेकलेस की बीप बज रही है. तो फिजिकल चेक थोड़ी किसी ने करना था, तो मैंने तो सोच लिया था कि मैं फोन नहीं दूंगी. ठीक है. लेकिन फिर भी अच्छा, बड़ा अच्छा उन्होंने एरिया बनाया हुआ था, बहुत अच्छा है गवर्नर हाउस के ग्राउंड्स में ही. इट वाज वेरी टेस्टफुली डन. वो जो एंट्रेंस थी पहले एक रेड कार्पेट था, लाइक अ वॉक थ्रू एरिया था जिसमें लोग चल के आ रहे थे. फिर अंदर एक प्रॉपर रेड कार्पेट था, and it was very elegantly decorated, much better than a lot of like award show red carpets that we see, जो हम अक्सर कंप्लेन करते हैं मीडिया वॉल की भी. आई थिंक वो जो 20 लिखा हुआ था बीच में, वो बहुत अच्छा था, लेकिन मेरे जो वॉल थी जिसपे लोगों से सारे, वो अभी भी बेहतर हो सकता है, बट द 20 बीच में that was really nice. There were enough corners where you could get a clean background and you know it was nice. एंड हम का अपना काफी मीडिया था, डिजिटल उनका अलग कवरेज हो रही थी, फिर हम न्यूज के लिए अलग कवरेज हो रही थी, हम टीवी के लिए अलग कवरेज हो रही थी, और रेड कार्पेट पे जो भी लोग आ रहे थे वो अपने मेरे ख्याल है कि फीबी's team at PH organized the PR and everything, and I think and they did a wonderful job, really good job. Big shout out to Phoebe and her team as well. The cards came on time, the you know hospitality, getting in, it was hassle free. It was hassle free. hassle free, कोई मसला नहीं हुआ किसी तरह का भी. और वहाँ पे इवेंट में फिर एक वो रेड कार्पेट एरिया था, एक आगे का एरिया था. अब सिक्योरिटी चेक वहाँ पे भी था. आपने कहा मैं इस कार्ड का क्या करूँ, तो मैंने आपको बताया कि आगे भी चेक होगा, और वो हुआ नहीं हुआ. अब यू नॉट पेइंग अटेंशन है, हुआ चेक हुआ ठीक है हुआ. अच्छा, मैंने जब स्टेज देखा तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस बड़ा ग्रैंड किस्म का स्टेज हो. यूजुअली अवार्ड शोज में जिस तरह का सेटअप होता है, देयर इज अ बिग स्टेज विद एसएमडीज एंड ऑल ऑफ दैट. आई वाजंट एक्चुअली एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ अ सेटअप. आई थॉट कि मतलब 20 ईयर सेलिब्रेशन है तो इतना क्या होगा, अलहमरा का ऑडिटोरियम. हाँ, वो मतलब एक नॉर्मल सी चीज हो, बट नहीं था. द स्टेज वाज प्रीटी बिग, प्रीटी ग्रैंड, एट पार विद एनी ऑफ द लाइक अवार्ड शोज दैट हैपेंड. एब्सोल्युटली, देयर वाज राउंड टेबल सेटअप था सारा. दैट आई लाइक्ड. ऐसा नहीं था कि वो जो कुर्सियां लग जाती हैं और फिर वो हो जाता है. राउंड टेबल था, सो पीपल वर सिटिंग टुगेदर. ऐसा नहीं था कि कोई बहुत पीछे है, कोई बहुत आगे. चॉकलेट थी हर एक के लिए, और हर एक के लिए एक चॉकलेट थी, और वो बनती भी थी मेरे ख्याल में. क्यों है ब्रांडिंग जो इतनी बड़ी बड़ी हुई थी, तो अगर एक चॉकलेट अगर उन्होंने दे दी सबको तो अच्छी बात है. वैसे थोड़े और स्नैक्स भी हो सकते थे मेज पे, हो सकते थे. स्टार पावर आमना जी, क्या कहना चाहेंगे आप? स्टार पावर काफी थी, लेकिन काफी मिसिंग भी थी, ऐसी बात नहीं है. अब बात है कि इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई है कि आप हर एक को तो इकट्ठा कर नहीं सकते. प्लस सबकी ट्रैवल डेट्स और यू नो शूट चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो बहुत मुश्किल था सबको इकट्ठा करना. लेकिन मेरे ख्याल स्टार पावर थी. नाम लेना शुरू करें फिर. जो लोग थे या जो लोग नहीं थे? जो लोग थे जिनमें सर फहरिस्त सज्जल अली थी, और सज्जल लेट आई थोड़ा सा, लेकिन आई तो फिर है ना, शुरू में हमने उनको नहीं देखा. सज्जल थी जिन लोग मुझे ऑन द टॉप ऑफ माय हेड, सज्जल और आहद यार लोगों ने बड़ी शरारती मीम्स बनाई हैं, बुरी बात है. हाँ, अच्छा, मैं फिर राइट एट द ऑनसेट इस बात को एड्रेस करना चाहूँ. मुझे बहुत अच्छा लगा. बोथ सज्जल एंड आहद वर सो डिग्निफाइड इन देयर डिमीनर एंड इन देयर बिहेवियर.
کوئی کسی طرح کا وہاں پہ نہیں ایسا محسوس ہوا کہ there is tension in the air یا whatever. Ahad was also very cool and calm and was hanging out with all his friends. He was interacting. ایسا نہیں تھا کہ کونے میں کہیں بس جا کے چھپ گئے ہیں کہ یار کہ اچھا پتہ نہیں اب ایسا کیا ہے. اینڈ سملرلی سجل ایز ویل, وہ بھی اپنے جو بھی ان کے دوست تھے ان کے ساتھ وہ باتیں کر رہی تھیں, گھل مل رہی تھیں. دونوں بہت اچھے طریقے کے ساتھ وہاں پہ دونوں نے اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھا. اور ہوتا ہے یار, ایک کپل ہے اگر نہیں, unfortunately things didn't work out for them, they work in the same industry, they have colleagues, they have friends. That kind of dignity and an amiable relationship, I think it's very important and it's also very very commendable. دونوں یہ فیصلہ کر سکتے تھے یار کہ ہم, کوئی یہ کہتا کہ نہیں جانا, تو کیا ان کو کوئی کیسے کوئی روک سکتا تھا ان کو نہ آنے سے. بٹ دا فیکٹ کہ دونوں آئے, دونوں نے اپنے بزی شیڈیولز میں سے وقت نکالا, دونوں نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ سیریمنی اٹینڈ کی, اس کا حصہ بنے. وہ ایک ویڈیو بڑی ہو گئی جو وہ آہد اسٹیج پہ تھے اور پھر سجل جا رہی تھیں اور ان کی پروکسیمٹی تھی, تو ٹھیک ہے یار, مطلب اس میں کیا, اب ایک کالیگز ہیں, انڈسٹری کا حصہ ہیں, ایسے ایونٹس ہوں گے آگے شاید آپ کو اور زیادہ نظر آئیں. بالکل, تو لوگوں کو چاہیے کہ اب اس بات کو تھوڑا سا ایزی ہو جائیں, اب تھوڑا سا مطلب جو ہے نا ہیش ٹیگس بی وانٹ ساحد بیک, I mean they're divorced, they're not getting back, so respect, I mean respect their boundaries, enjoy the fact that they're settled in their lives to an extent where they're okay, and they're both doing good work, and you just appreciate them for their art and for their star power and everything. تو ابھی ریسنٹلی آہد نے اپنے ایک پبلک انٹریکشن میں نام بھی لیا سجل کا, کہ ان کے جو کو ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے بہت سیکھا ورک جو ہے نا فیمیل ایکٹرز. اور آئی تھنک اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن اسی ایونٹ پہ سجل نے کہا کہ وہ میم سے محبت دیکھ رہی ہیں دنانیر کی وجہ سے, یا اس طرح کا کوئی کیا آج کل کوئی. نہیں, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, proud of both of them. So anyway, the people who I met in order, no particular order, آمنہ شیخ بہت دیر بعد ملی, بہت مزہ آیا ان کے سے دیکھ کے, ان سے میں کہا گپ لگنی چاہیے, just catching up. She said you must look out for case number 9. Yes, it's very good. ان سے پھر علی رضا ملے, علی رضا اپنے فل ایلیمنٹ میں تھے. I love the boy's energy. He's like owning the moment, totally owning the moment. The best thing about him is that he is enjoying our reviews as much as we are. As we are, بالکل. ہاں, so وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. Every time we meet he knows کہ وہ کیا بولا تھا, اور کیلشیم کی گولی, اور وہ گولی تو نے کہا میں نے چاکلیٹ اور بلو بیری فلیور بھی نکال دیے ہیں, اور پھر کسی نے اس کی میم بھی بنا دی, دونوں فلیور, اور وہ اندر سے بلبلے نکل رہے ہیں. It's really funny. He's really good energy and I had a lot of fun. I met him. Yaar, you have a video of me and Ali جو ہم نے اس دن شوٹ کی تھی یہاں پہ راؤنڈ ٹیبل. I sent it to you. No, you never did. میں سوچ رہی تھی, میں کہا آپ بڑے اس میں آ گئے ٹشن میں کہ میں لگاتا ہی نہیں ہوں. میں کہا آپ نے مجھے بھیجی نہیں کیونکہ آپ کے فون سے ریکارڈ کی تھی. میں نے آپ کو بھیجی ہے. بھیجے یار, میں لگاؤں گا. آپ کو لگانی چاہیے, بالکل بڑے ویوز آئیں گے آپ کو اس پہ. میں لگاؤں, آپ مجھے بھیجیے گا یار. آپ کا فون کا دوسرا اندر پڑا ہوا ہے. اینی وے, آپ کو کیا مطلب ہے کدھر ہے دوسرا؟ میں نے کہا کہاں گیا آپ کا فون, تو نہیں گھما. میں جا رہی ہوں یار اپنا کرانے اب سے اس کے اندر. تو کرے نہیں, بہت ہو گئی. میں نے سوچا سم تھنگ ہاٹ اس کے پیسے دے گا. کیوں, میرے فون کے دیے سم تھنگ ہاٹ؟ دے دے یار, دے دے, تو بھی لے لے. عثمان جاوید ملے, بڑا اچھا لگا, بہت اچھا لگا. میں نے کہا آئی ایم یور فین, تو نے کہا نہیں مجھے شرمندہ نہ کرے بھائی, وہ پڑھنے جا رہے ہیں. یہ بھی بہت اچھا لگا سن کے, بہت اچھا لگا سن کے کہ کیا انہوں نے بتایا نیو یارک میں کہیں وہ کورس کرنے جا رہے ہیں. LA میں ہے ان کا کورس بیسکلی, بٹ LA کے حالات کی وجہ سے وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ جو نیو یارک میں برانچ ہے وہاں پہ چلے جائیں, بیکاز دا ایئر کوالٹی از ناٹ سو گڈ ان LA. اور کراچی اور لاہور کے بعد کیا ایئر کوالٹی کسی کو فرق پڑنا ہے, لیکن after the fires. But he's done theater and stage, اور اسی کی میں اس وقت شور کافی تھا, مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کورس وہ کرنے جا رہے ہیں. یہ مجھے سمجھ لگی کہ وہ کورس کے لیے کسی ایکٹنگ کورس کے لیے جا رہے ہیں, کچھ شارٹ. بہت اچھی بات ہے جو لوگ انویسٹ کر رہے ہیں اپنے ٹیلنٹ میں. پھر جی سنم سعید ملی, بہت خوب حسین لگ رہی تھی سنم. آف کورس ریڈ انہوں نے پہنا ہوا تھا. شی واز ون آف دا ہوسٹس آف دا ایوننگ یاسر حسین کے ساتھ. اور سحر ملی تھوڑی دیر بعد. سحر اپنے موڈ میں بالکل تن من کی, basking in the glory of تن من. نیلو نیل, great energy سحر always has. دنانیر ملی, اور کبرا ملی نہیں لیکن نظر آئیں. میری کبرا سے ہوئی ملاقات. ہوئی کبرا سے, کبرا تھیں, اور منشا پاشا تھیں. منشا پاشا, ہاں ہیں, ہاں مجھے تو منشا پاشا. ہاں ریڈ کارپٹ پہ, ریڈ کارپٹ پہ پکچرز تھیں. اچھا, بوائز بہت, ہم بوائز کو کیوں ایلیمنیٹ کر رہے ہیں, کیوں کیا آپ نے؟ میں تو کپڑوں کے لحاظ سے سوچ رہی ہوں نا. بوائز میں احمد علی اکبر تھے, بلال اشرف تھے, فرحان آئے بعد میں, انہوں نے پرفارم کیا. فرحان اور عروہ دونوں تھے ساتھ میں. علی ظفر نے پرفارم کیا, میں نے ان کو نہیں, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. آپ نے کہا کہ علی ظفر از پرفارمنگ.
میں نے آپ کو بتایا تو گرینڈ فنالے جو تھا اس میں اذان سمی خان تھے، سمی خان تھے. سمی خان he was the first person I saw seated actually. سمی خان سے میری گپ لگی دنیا پور کے حوالے سے. میں بلکہ ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب میں انٹر ہوا تو سیفی حسن واز دا فرسٹ پرسن آئی میٹ. اینڈ میں جب ان سے ملا تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہمارے تنمن نیلو نیل کے ریویوز کا, اور انہوں نے ایک بات بولی جو مجھے بہت آئی فیلٹ ویری آنرڈ آلسو, کہ انہوں نے کہا کہ ان کا سلطانہ صدیقی کا اور مصطفیٰ افریدی کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے اور ہمارے ریویوز سارے وہ وہاں پہ شیئر کرتے ہیں. تو بہت ہی ہمارے لیے obviously آنر کی بات اس لیے ہے کیونکہ ایک ڈرامہ جو ہم دیکھ رہے ہیں, جس کو ہم بہت پسند کر رہے ہیں, جس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اس کو بنانے والے ہمارے اوپینین کو سنتے ہیں اور اس کو سیریسلی لیتے ہیں. اینڈ بعد میں جب سلطانہ صدیقی صاحبہ سے ملا, she also said the same thing and she was very appreciative of the fact کہ ہم وہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, اس کو سمجھ رہے ہیں اور پھر اس کو پازیٹیو طریقے کے ساتھ اس میں جو چیزیں اور جو میسیجز ہیں اس کو ہائی لائٹ کریں. she was also very thankful. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی بات ہے. بڑی بات ہے ایبسلیوٹلی. تو مصطفیٰ افریدی سوری پھر مجھے ملے, تو وہ ان سے میری فرار کے حوالے سے بھی کچھ بات ہوئی, میں نے کچھ ریز کیے کنسرنس, تو انہوں نے کہا کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. شروع کی قسطوں کو لے کے مجھے کچھ تھے کنسرنس, تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا اس کو مس ہینڈل ہوا ہے, بٹ اب obviously فرار از آلسو بیک آن ٹریک. میں نے یہ ریئلائز کیا کہ میری ڈائریکٹرز کے ساتھ کافی اچھی بانڈنگ ہے, کیونکہ جب مجھے فاروق رند بھی ملے تو وہ بھی بڑے مجھے اچھا لگا ان سے مل کے. بیچ میں ہاں وہ ادھر ہے, میں نے کہا آپ ادھر کدھر پتا ہے, انہوں نے کہا, تو وہ بڑا مسکرائے, he's got a great sense of humor. تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو ان کا ڈرامہ ہے جیو پہ, اس کا کیمرہ کلوز ہونے والا ہے. انہوں نے کہا ایک دن کا شوٹ رہ گیا, which is ہمراز اسٹارنگ فیروز اینڈ آئزہ. تو اس کا انہوں نے کہا کہ ایک دن کا شوٹ رہ گیا, but it was so good to see him here. ڈائریکٹرز کافی تھے, دانش نواز ملے, یاسر نواز ملے. میں نے کہا یاسر بھائی چیک نہیں پہنچا آپ کا, تو انہوں نے کہا یار کوئی نہیں, کبھی کبھی کوئی بات بول دی جاتی ہے ایسی شغل. اچھا وہ مذاق آپ ان کو طنز کر. ہاں میں نے کہا چیک نہیں آ رہے, برائیاں. علی حسن تھے, میم سے محبت کے ڈائریکٹر ہیں جو, تو کافی لوگ تھے. علی رحمان تھے, پھر آپ کا جو نیا گروپ آف بوائز ہے اس میں زرار خان تھے اور آپ کے خاقان تھے, خوشحال کہہ رہی ہوں, خاقان تھے. ایک بندے کو آپ بھول گئی, حمزہ سہیل بھی تھے. حمزہ سہیل بھی تھے, کیسے میں بھول سکتی ہوں, بھول گئی, تصویر بھی ہے تو میں حمزہ سہیل بھی تھے. سو گڈ ٹو سی ہم ایز ویل. یار کاشف نثار تھے, کاشف نثار کو میں نے پوچھا ایگزٹ کرتے ہوئے, تو انہوں نے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اچھا میں اتنا سوری اسٹوپڈ ہوں, میں بھول گیا کہ وہ رمضان ڈرامہ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا میں بڑا لک فارورڈ نہیں. انہوں نے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ رمضان کے بعد یہ دونوں آپ کے ہاتھ نہیں آتے, تو آپ نے کہا کہ ہاتھ تو یہ ویسے بھی نہیں آتے, تو رمضان میں کیا ایسا تبدیلی آئے گی. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا ڈرامہ کس چیز کے بارے میں, اوبیسلی ایک خاص جانرا ہوتا ہے روم کام کا, مگر کیا ہے اسٹوری, کیا ہے. کہتے مجھ سے ایک نئے کپل کی اسٹوری ہے. میں نے کہا شادی شدہ کپل کی, کہ ہاں. اب یہ نہیں مجھے پتا کہ ویدر وہ میرے ساتھ مذاق کر رہے تھے یا حقیقت یہی جوڑی ہے. تو انہوں نے کہا بتا دو کہانی کیا. نہیں اچھا منع کیا تھا انہوں نے, مجھے نہیں منع کیا انہوں نے. اچھا بات اتنی ہے کہ ایک نئے شادی شدہ کپل کی کہانی ہے, تو منع کیا انہوں نے, وہ اچھی بات نہیں ہے. اتنی بھی نہیں بتانے کی شادی شدہ کپل, اتنا مجھے نہیں پتا, لیکن آگے جو بات انہوں نے کہی, انہوں نے کہا یہ نہیں بتانے کی. تو میں بہرحال جو انہوں نے بات کی, میں آئی ایم ریلی لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. میں نے کہا میں تو یہی, میری جو ان سے میری یہ بات نہیں ہوئی, مجھے انہوں نے دوسری بات بتائی جو مین, میں تو میں نے کہا مجھے نہیں, انہوں نے کہا کہ یہ آف ریکارڈ ہے. میں نے ان سے پوچھا نا, انہوں نے ویسے ہی آپ کو بتائی ہوگی یہ سوچتے ہوئے کہ آف ریکارڈ ہے. کوئی کیوں سوچے گا کہ جرنلسٹ سے بات کرتے ہوئے آف ریکارڈ, یہی فرق ہے. پھر میں تو صحافی ہوں, مطلب میرے سے کوئی بات کرے گا تو آن ریکارڈ ہوگی. تو میں نے لیکن ان سے پوچھا, آپ کیونکہ دوستی کے اس میں چلے جاتے نہیں, میں نے ان سے پوچھا کہ میں یہ بات, کیونکہ آپ دوستی میں پوچھ لیتے ہیں یہ بات. یار ایک بندہ اگر آپ کو کوئی ٹرسٹ کر کے کوئی بات بتا دے, ہم نہیں کرتے پھر. لیکن جو انہوں نے کہانی بتائی تھوڑی بہت, جو obviously انہوں نے پوری کہانی sounds very interesting. کاشف نثار, so I mean کاشف نثار the maestro. میں تو کہا نا ان کے نام مائسٹرو لیے بغیر نہیں کرنا چاہیے. بٹ انٹرسٹنگ بات کیا ہے, انہوں نے کہا کہ میں اس کا کیمرہ کلوز کرنے لگا ہوں. انہوں نے 22 ایپیسوڈ شوٹ کر لی ہوئی ہیں آلریڈی. انہوں نے کہا کہ میں فیب سے پہلے I'm gonna hand over all 30 episodes to the channel.
تو یوزلی رمضان ڈراموں میں کیا ہوتا رمضان میں ہی ہو رہے ہوتے ہے ہیں کہ آخری عشرے میں جا کے بھی شوٹیں ہو رہی ہوتی شوٹ ہو رہا ہوتا ہے 12 گھنٹے 20 گھنٹے. تو انہوں نے بولا بالکل کوئی سین نہیں ہے, میجورٹی آف دا ورک از آلریڈی ڈن, دے ہیو شاٹ اٹ, اٹس کمپلیٹ, اور ایڈٹ بھی ہونا شروع ہو گیا. آئی تھنک 10 ایپیسوڈ انہوں نے کہا ایڈٹ بھی ہو گئی ہیں, اور آئی تھنک یہ انفارمیشن ریویل اب تو میں نے کر دی اپنی والی انفارمیشن ریویل کیونکہ اٹس گاٹ نتھنگ ٹو ڈو ود دی اسٹوری نا. یہ تو ایک اپریشیٹ کرنے والی یہ بات ہے کہ یار کہ ایسے بھی کام ہو سکتا ہے. پتوں کا بن کے بعد آپ کو سجل اور حمزہ ملیں گے رمضان پلے میں اکٹھے ان روم کام آف ویری ڈفرنٹ نیچر اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی لائک بمباسٹک. لوگ کہتے ہیں کہ میں حمزہ کو بڑا پسند کرتا ہوں. میں آپ کو بتانا, حمزہ واز سیٹڈ اینڈ ہی واز ہیونگ ڈنر, تو دور سے ہی اسپاٹڈ می اینڈ آئی آلسو آئی سیڈ ہائی, بٹ ہی گاٹ اپ ٹو میٹ. حالانکہ وہ کھانا کھا رہے تھے. تو میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جہاں پہ بھی جب بھی وہ ملتے ہیں سو ہمبل, سو ریسپیکٹفل, سو وارم. اور پھر میں ان سے ملا تو سجل بھی وہیں تھی, پھر سجل بھی میں نے کہا آپ کی تو میں نے صرف آنکھیں دیکھنی تھی. وہ تھوڑی شرمندہ ہو رہی تھی ویسے آپ کی باتوں سے. اب میں کیا کروں, تو کچھ کٹاؤ پھر. نہیں, پھر انہوں نے کہا کہ مذاق کر رہی ہوں اس بات کی. میں نے کہا نہیں اٹس اوکے, جسٹ جوکنگ. اوکے. میں نے جب میں لائیو چلی گئی بیچ میں, میں نے آپ تو باز نہیں آتی, بس آپ لائیو چلی جاتی ہیں. میں نے کہا لائیو جانا چاہیے, لائیو چلی جائے. میں لائیو چلی گئی تو لوگوں نے پوچھا ویئر از سجل, ویئر از حمزہ, ویئر از احد, ویئر از سجل, ویئر از حمزہ, ویئر از احد. میں نے کہا او ہو بھائی, ہاؤ ڈو آئی گیٹ دس پکچر. تو جب میں لائیو سے ہٹ گئی, پکچر واٹ ڈو یو مین, ہاؤ ڈو آئی گیٹ اے پکچر. تو پھر جب ختم ہو گیا شو تو میں نے دیکھا دور سے کہ سجل اور حمزہ کھانا کھا. میں نے آپ کو بتایا, میں آپ کو لے کے گیا اس ٹیبل پہ. نہیں, آپ میرے ساتھ نہیں تھے اس وقت. میں آپ کو خود لے کے گیا ہوں اپنے ہاتھوں سے. یار آپ کریڈٹ لے لیں. میں آپ ادھر وہ بات کی بات کمبھ کے میلے میں آپ گم پھر رہی تھی کہ یہ کیا ہوا. میں نے کہا آپ نا آئے, میں آپ کو لے کے چلوں, پھر میں آپ کو لے کے گیا. ٹھیک ہے حسن, آپ کی وجہ سے ہی وہ تصویر مجھے ملی. پھر میں نے ان دونوں کو کہا, میں کہ I'm really sorry guys, مگر لوگ پوچھ رہے ہیں کہ we want a picture of Sajal and Hamza together, so you know. But it was not a picture of Sajal and Hamza together. No, it's a picture of you standing between. You need to stand between us. I said okay, I'll stand between you. But it was a really good picture. It was a very good picture. It was a very good picture. I didn't take that one. No, you though. didn't. Who took that picture? نہیں, آپ ہی نے لی ہے. Who took that picture? I think it was somebody from Phoebe's team. Good picture. Very good picture. انہوں نے پہلے ہم نے یوں کھڑے اور میں کہا یہ لائٹ ٹھیک نہیں, آپ یوں کھڑے ہیں. پھر جس نے بھی کی وہ کمپوز کرائی تھی. میری پتہ نہیں کس نے دی, بہت اچھی تصویر تھی. اور اگین انرجی از ریئلی گڈ, سو ریسپیکٹفل, یو نو. آپ کو ایک بڑی اچھی کلچرڈ وائب آتی ہے حمزہ سہیل سے, جو کہ ہر ایک سے نہیں آتی انڈسٹری میں. آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. ہاں بہت بہت, آئی مین سنسیئرلی فانڈ آف ہم. ہاں بالکل نہیں, اور ان سے اور سجل سے دونوں سے مل کے بہت اچھا لگا. اور ہم کیونکہ ان کے آنے والے پروجیکٹ کا بڑا ایکسائٹڈلی انتظار بھی کر رہے ہیں, تو گڈ. اچھا, میری ملاقات مومنہ, آپ نے آصف رضا میر صاحب پہ لائن ماری پھر جا. ہاں یار وہ بڑا مزہ ہے. مطلب تو وہ احد اور آصف رضا میر صاحب اور سمرا صاحبہ وہ ساتھ تینوں انٹر ہوئے, تو وہ بھی اچھا لگتا ہے مجھے کہ اگین لائک حمزہ, احد از آلسو ویری کلچرڈ, بہت تمیزدار, مطلب کھڑے ہو کے ملنا تمیز سے, یو نو. اچھا انٹرسٹنگ, میری آج کی ملاقات نہیں ہوئی اس دن. نہیں, آپ انٹرسٹڈ ہی نہیں تھے. میری آصف رضا میر صاحب سے ملاقات. اچھا. انہوں نے کہا جی چوہے صاحب کیسے ہیں. میں نے کہا سر میں جسٹ وانٹ ٹو ٹیل یو آلدو اٹس کمنگ فرام اے گائے بٹ آئی تھنک یو گاٹ اے بیوٹیفل اسمائل. So he smiled again and then again that beautiful smile, and he said no, he's very charismatic. It's always great hearing that from guys. So it was a very sweet very interaction. So جہاں آصف رضا میر صاحب کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ بشرا انصاری بھی تھیں, اور صبا حمید صاحبہ تھیں, سکینہ سمو بھی تھیں. سکینہ سمو تھیں بالکل. تو بہت کچھ لوگ مطلب ایسا تھا نا, لوگ آ بھی رہے, کبرا جیسے بعد میں آئیں, تو کچھ لوگ جلدی آ گئے چلی بھی گئیں بیکاز کچھ ایونٹ تھا تو پھر وہ ان کو جانا پڑا. ہاں کیونکہ وجاہت رؤف اور شازیہ وجاہت بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ٹیبل پہ, تو ان کو بھی اسی شاید ایونٹ پہ جانا تھا کسی پہ. وہی ہوسٹ کر رہے تھے, وہی کر رہے تھے, کچھ کر رہے تھے. ڈانس پریکٹس سے پتہ نہیں کچھ ہو رہا ہے, کچھ پتہ نہیں چلا, کیونکہ کبرا کو بھی جانا تھا, جانا پڑا, پھر اور بھی لوگوں کو جانا پڑا. تو ٹھیک ہے, سمجھتے تو ٹھیک ہے. گڈ لک ود واٹ ایور دیٹ از. پتہ نہیں اب کیا ہے, ہمیں تو آئیڈیا نہیں ہے, لیکن جو بھی ہے wish them all the very best for that. اچھا جب ایونٹ شروع ہوا, اب سب سے پہلے تو گورنر صاحب آئے, انہوں نے اسپیچ دی, اور انہوں نے بڑی, وہ اکثر میرے خیال میں بات کرتے ہیں کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ ای کے میں
E is for Emirates and K is for कराची, कराची. जी. और इंटरेस्टिंगली उसी वक्त ऊपर से एमिरेट्स गुजर के गया दुबई, तो वो मुझे उनकी बात एक क्यूट और इंटरेस्टिंग लगी. बट उन्होंने, गवर्नर साहब ने अच्छी स्पीच दी, मैंने उनकी स्पीच को अप्रिशिएट किया. उन्होंने कहा कि मेरे स्टाफ ने लिख के दी थी मुझे स्पीच, लेकिन जब मैंने खोली तो हमेशा की तरह उसमें सिर्फ मेरी तारीफें थी, तो मैंने सोचा मैं ये नहीं करता. और क्योंकि हम टीवी की 20 साल सेलिब्रेशन है, तो मेरे ख्याल में ज्यादा तारीफ सुल्ताना सिद्दीकी साहबा की बनती है. इट वाज अ वेरी गुड स्पीच. उन्होंने ये बात भी की है, पर उन्होंने ये भी बहुत अच्छी बात की एंड इज वेल स्पोकन बाय द वे. जितने आर्टिस्ट हैं वो कल्चरल एम्बेसडर्स हैं पाकिस्तान के, तो अब सब ने नाम रोशन करना है पाकिस्तान का, आगे लेके चलना है. तो ये अच्छी बात थी. बगैर पढ़े उन्होंने स्पीच दी, बगैर फंबल दिए उन्होंने स्पीच की. यार अब इतने तो इन लोगों को तो भाई अच्छी बात है यार, मैं अप्रिशिएट करने वाली बात है. एब्सोल्युटली. अच्छा, उसके बाद हमने एक देखा बड़ा जबरदस्त मोन्टाज जिसकी हम बात कर रहे हैं. बहुत अच्छा मोन्टाज, बहुत अच्छा था. अच्छा, उस मोन्टाज की खास बात ये थी, मेरे ख्याल में हम टीवी ने अगर चलाया हो कहीं पे और नहीं चलाया तो जरूर उसको शेयर करना चाहिए सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, क्योंकि उसमें आपके क्लिप्स थे और उन क्लिप्स के बीच बीच में देयर वर स्निपेट्स ऑफ कन्वर्सेशंस विद ऑल द एक्टर्स, आर्टिस्ट्स हु हैव बीन पार्ट ऑफ दोस प्रोजेक्ट्स. सो बहुत सारे एक्टर्स हु वर नॉट एट द इवेंट, जैसे हुमायूं सईद ने मैसेज एक रिकॉर्ड कराया हुआ था. माहिरा खान थी, माहिरा खान का मैसेज उसमें रिकॉर्ड था. यमुना का मैसेज था उसमें. यमुना का बहुत शूट चल रहा है, एग्जॉस्टिंग किस्म का, तो वो नहीं पहुंच सकी. मावरा का मैसेज था, मावरा का भी शूट चल रहा है कराची में. शी इज बिजी शूटिंग. बिल्कुल. तो इसलिए, एंड आई थिंक हुमायूं इज ट्रैवलिंग, अदरवाइज आई एम श्योर हुमायूं वुड हैव आल्सो बीन एयरपोर्ट देयर. सेल्फी मैंने देखी थी उनकी. आई थिंक वो पुरानी पिक्चर है, सना ने लगाई है. ठीक है. Myra, I think is also traveling or is busy. Otherwise, obviously, would have been great to see Myra. मुझे इस बात को जरूर मैंने महसूस किया कि फवाद खान का मैसेज भी नहीं था. मैंने भी नोट किया. होना चाहिए था. बिल्कुल होना चाहिए था. बिल्कुल होना चाहिए था. मतलब, और हुमायूं ने कितनी बड़ी बात की. उन्होंने कहा कि मैं प्रोडक्शन का काम सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा से सीख के आया. बिल्कुल. और मैं यहाँ पे ये बात भी अप्रिशिएट करूंगा कि सोनिया खान साहिबा भी थी वहाँ पे. जी, अपेरेंटली सलमान साहब को भी इनविटेशन गई थी, वो ट्रैवल कर रहे थे, तो फिर उनको रिप्रेजेंट सोनिया ने किया. ये बहुत अच्छी बात है. सोनिया खान जो कि सलमान इकबाल की वाइफ हैं और ARY से उनका इतना स्ट्रॉन्ग अफिलिएशन और ताल्लुक है, was there in this celebration. निदा यासिर who does a morning show on ARY के जो फुल उनका एक ARY के साथ इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो वहां पे मौजूद थी. यासिर नवाज का ARY पे चल रहा है ड्रामा, वो वहां पे आए थे. तो ये भी बहुत खुशी की बात है कि दूसरे चैनल से लोग आए, उन्होंने अप्रिशिएट किया, सपोर्ट किया. दूसरे चैनल से तो नहीं, ARY से ही. ARY से. जियो से कोई नहीं था. मुझे खुशी होती कि जियो से भी कोई आता, ग्रीन से भी आता. ये एक मोमेंट है सेलिब्रेट करने की. और चैनल खुशी कि फवाद का भी होता मैसेज, बिकॉज खासतौर पे जब हमसफर का क्लिप चला, तो वो जब क्लिप चला तो आपका दिल जो है ना वो मुंह में आ जाता है, बिकॉज वो इसका तो खूबसूरत वो सीन है. ओए होए होए होए. वो क्या, वो कहती है कि तुम्हें कुछ मंगवाओगी, तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊं, तो कहती है आप जल्दी आ जाए बस, यू नो. और जिस तरीके से वो क्लिप चला, मैंने और हमने दोनों ने एक दूसरे को देखा. मैंने कहा यार इसके हु कैन डिस्प्यूट दिस, यू कैन नॉट. तो वहाँ पे जब वो ख़त्म हुआ क्लिप, तो आपका एक बेसाख्ता दिल था कि फवाद का यहाँ पे एक क्लिप होना चाहिए था, बिकॉज मायरा का 2-3 थे. और मायरा ने कितना अप्रिशिएट किया. एहसन खान नहीं थे, उनका भी क्लिप चला. उन्होंने बहुत एक्नॉलेज किया कि हम टीवी की बहुत कंट्रीब्यूशन है उनके करियर में, स्पेशली उडारी का उन्होंने जिस तरह से जिक्र किया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट मोन्टाज है. आई थिंक वो, अगर मुझे नहीं पता हम टीवी ने शेयर किया या नहीं, बट मैं जैसे कह रहा हूँ वो जरूर हम टीवी को चाहिए कि उसको शेयर करें. बिल्कुल ऐसा. उसके बाद जी मोन्टाज चलने के बाद नादिया जमील आई स्टेज पे और उन्होंने इंटरव्यू किया सुल्ताना सिद्दीकी को, दुरैद को और मोमना दुरैद को. और उन तीनों ने अपनी अपनी स्टोरी शेयर की, बताया कि क्या विजन था, कैसे स्टार्ट हुआ हम टीवी, कैसे उन्होंने उसको एक एम्पायर में तब्दील किया, बिल्ड किया. तो वो बड़ी इंफॉर्मेटिव एक कॉन्वर्सेशन थी. लेकिन ऑन अ क्रिटिकल नोट मेरे ख्याल है वो सेगमेंट शायद या तो छोटा होना चाहिए था या फिर नहीं होना चाहिए था. बिकॉज लोग जब एक सेलिब्रेशन के मूड में आते हैं ना एक इवेंट पे, तो यू आर ऑलरेडी सेलिब्रेटिंग देयर सक्सेस एंड देयर अचीवमेंट्स एंड देयर ड्रामास एंड देयर कंटेंट, बट टू सिट डाउन एंड हैव एन इंटरव्यू काइंड ऑफ अ सिचुएशन ऑन द स्टेज आई फेल्ट was extending it, and I could see people were getting restless. पर लोगों ने आपस में नेटवर्किंग शुरू कर दी, गप्पें मारनी शुरू कर दी. जो लोग स्टेज में बैठे होते हैं उनकी भी एक किस्म की डिसरिस्पेक्ट हो रही होती है कि कोई सुन नहीं रहा, बिकॉज वो बहुत लंबा हो गया था वो.
اچھا آئی لرنڈ مینی تھنگس فرام دیٹ کانورسیشن. تو میں یہ نہیں کہتا کہ کانورسیشن نہ ہوتی, میرے خیال میں چھوٹی ہو سکتی ہے, وہ لمبا ہو گیا سیشن بیکاز obviously اٹینشن اسپین کم ہوتا ہے لوگ, اور ٹھنڈ بھی تھی, ہونا شروع ہو گئی تھی, اور اس کے کیونکہ it was open ہے, تو میرے خیال میں اس کی ڈیوریشن کم ہو سکتی تھی. بٹ there were quite a few things that I learned. جیسے انہوں نے درید نے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے کارپوریٹائز کیا ہے ہم ٹی وی کو, اور کیسے اس کو پراپر جو بکس بنتی ہیں جو سارا انہوں نے اپنا ایکسپلین کیا طریقہ کار. تو وہ چیزیں, اور پھر یو نو اوور دا ایئرز کیسے انہوں نے ٹیم اپنی بلڈ کی, کیا ویژن کیا تھا, شروع کیسے کیا. شروع میں انہوں نے جیسے بتایا کہ انہوں نے مومنہ نے کیسے سپورٹ کیا ان کو, ان کا کیا رول تھا, ان کو پروگرامنگ دی. ہاں تو وہ دیٹ واز گڈ انسائٹ انٹو آئی تھنک یہ پورا ایونٹ چلائیں گے ہم ٹی وی والے, کیونکہ ریکارڈ ہو رہا تھا. ہاں بالکل چلائیں گے, تو میرے خیال میں وہ چلائیں گے اس کو, تو وہ آپ سب کو دیکھنے کو مل جائے گی کانورسیشن. بٹ آئی تھنک ایڈٹ میں اس کو وہ تھوڑا سا کاٹ کے ابریویٹ کرتے ہیں. بالکل. اس کے بعد کیا ہوا, گانے. ہاں تو بہت زیادہ کوئی چیزیں نہیں تھی. یہ ایک گورنر صاحب کی اسپیچ تھی, مونٹاج تھا, اور لوگوں کا اس پہ اوپینین مطلب کامنٹس تھے, کامنٹری تھی تھوڑی سی. پھر یہ انٹرویو تھا تینوں کا, اور پھر اس کے بعد تھا OSTs کا ایک میش اپ, جس میں تھے اذان سمیع خان, سب سے پہلے تھے فرحان سعید نے سنو چندا سے شروع کیا. ہاں آمنہ نے کہا کہ سنو چندا کا کون سا OST ہے, میں نے ہاں سنو, مجھے تھرو می انڈر دا بس. آپ نے کہا نہیں, ہاں تھرو می, آپ نے کہا نہیں, اور جو آپ نے باتیں کہی وہ میں بتاؤں پھر کیا میں نے کہی. اچھا کیا کہی میں نے, بتائیں اس بار تو میں نے کوئی بات نہیں. آپ کی تو میرے پاس وائس کلپ ہے, اگر میں وہ چلا دوں نا, کون سی, آپ کا تو لوگوں کا امپریشن ہی بدل جائے. اگر میں وہ وائس نوٹ میں آپ کو میں چلاؤں گی, اب میں چلاؤں گی. کون سا, جب میں لائیو تھی, جب بیچ میں آپ کی کامنٹری آ رہی تھی, تو وہ تو چل گئی ہوگی پھر لائیو. نہیں لائیو نہیں تھی, جو میں نے جو ویڈیو بنا رہی تھی, میں بیچ میں کامنٹ آپ کی آ رہے تھے مستقل, کیونکہ جو آپ کرنا چاہ رہی تھی میں اس پہ آپ کو انکریج نہیں کرنا چاہیے تھی, آپ مجھ سے وہ کروانا چاہ رہے تھے, میں آپ کو انکریج کر رہا تھا. مجھے تو وہ نظر ہی نہیں, میں خود کیوں نہ کر لیتا, میرے پاس فون نہیں تھا. آپ نے کہا نا یہ کر رہی ہے, اس کو کرنے دو. میرے پاس میں وہ کلپ دوں گی, میرے پاس خود کے پاس فون نہیں تھا. میں چاہوں گی کہ ورشما وہ کلپ انسرٹ کرے. ارے کمال ہو گیا, میرے پاس خود کے پاس فون تھا, میں تو آپ کر رہی تو میں تو انکریج ایز یور فرینڈ آئی واز لائک کہ گو آمنہ. آمنہ پوچھ رہی ہے کہ سنو چندا کا کون سا ہوا. ہاں تو مجھے کہہ رہی سنو چندا کا ایسے, سنو چندا واز ناٹ ون آف مائی فیورٹ رمضان پلیز. میں نے آپ کو کہا آؤ سناؤ, ہاں پھر مجھے یاد آ گیا. بٹ یار فرحان سعید ہیز گریٹ اسٹیج انرجی, از ویری گڈ. اچھا میں یہاں پہ ایک بات میں نے آپ کو کہی بھی, یار میں چاہتا ہوں کہ جب بھی ایسا کچھ ہونا سنگرز لائیو گائیں یار, مجھے مزہ نہیں آتا جب لائیو. آئی تھنک یشل لائیو تھی, میرا نہیں خیال تھی. وہ بھی نہیں تھی لائیو, کوئی بھی لائیو نہیں تھا. میرا نہیں خیال. لائیو کے لیے نا ایکچولی ہم نے یہ سنا ہمیشہ کہ لائیو کے لیے سیٹ اپ بہت ٹیکنیکلی, ہاں لیکن مطلب سارے اتنے زبردست, فرحان اتنے زبردست سنگر ہیں, علی ظفر اتنے زبردست سنگر ہیں, اذان اتنے اچھے میوزیشین ہیں, یشل ہیں, تو یہ کیا مطلب اگر لائیو ہوتا. احمد جان زیب تھے, اتنے زبردست پرفارمر ہیں وہ, تو مزہ تو لائیو کا آتا ہے نا. اب یہ تو گانے کہیں پہ بھی بندہ سن سکتا ہے. بٹ یہ بھی ہوئی بات کہ جی فرحان نے آنگن کا OST گایا اور آہد اور سجل وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو بٹ اگین کوئی ایسی اس میں کوئی آکورڈنیس نہیں تھی, اور سب بہت اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے تھے گانوں کو. اور پھر فرحان نے آئی تھنک 2 گانے گائے, 2 گانے اذان نے گائے. اذان نے عشق لا کا اپنا OST گایا, وہ نیچے آئے, نیچے آ کے انہوں نے شیک ہینڈس کیے ادھر ادھر, اپنی والدہ کو ملے. پھر اذان کی پرفارمنس جب ختم ہو رہی تھی تو یشل نے انہیں جوائن کیا, آئی تھنک فار وہی والا جو ابھی آج کل ان کا ڈرامہ آ رہا ہے, اے دل ادھر آ رہا ہے, ادھر آ رہا ہے, تیری میری تنہائی, میری تنہائی نا, تیری تنہائی جو بھی ہے, میری تنہائی انہوں نے گایا, اس میں یشل نے ان کو جوائن کیا. پھر یشل کا مجھے انتظار تھا کہ وہ ہم کہاں کے سچے تھے گائیں گے, نہیں, لیکن پہلے انہوں نے ہم سفر گایا جو کہ انہوں نے بہت اچھا گایا. پھر انہوں نے ہم کہاں کے سچے تھے گایا, دونوں میرے بہت فیوریٹ گانے ہیں, تو میں نے اس کو بہت انجوائے کیا. پھر علی ظفر آئے, زندگی گلزار ہے گاتے ہوئے, اور علی نے عہد وفا بھی گایا, اور ایک اپنا بھی شاید اینڈ میں انہوں نے گایا گانا. اور پھر سارے لوگ اسٹیج پہ آ گئے. ان میں آہد پہلے گئے, مومنہ درید تھی, تو احمد علی اکبر تھے, پھر مومنہ نے آئی تھنک باقی لوگوں کو بھی بلایا. پھر ہم نے دیکھا حمزہ, سجل, سحر, جتنے لوگ تھے وہاں پہ, پھر وہ سب اسٹیج پہ گئے, اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے سیلیبریٹ کیا, اور فائر ورکس ہوئے
ہاں ہاں جس کی راکھ ہم پہ گر رہی تھی. ہاں فائر ورکس ہوئے بڑے. راکھ نہیں تھی وہ تھا, وہ نہیں ہوتے جو کنفیٹی, کنفیٹی نہیں تھی, کنفیٹی تھی بھائی. فائر ورک کی راکھ میں بتا رہی ہوں آپ کو گر رہی تھی. کنفیٹی تھی بھائی. مجھے گرم لگ رہا تھا. گرم ہوتی کنفیٹی, پتہ نہیں, میں بتا رہی ہوں آپ کو. میرے کندھے پہ تو کنفیٹی, پلیٹوں پہ بھی کنفیٹی الگ تھی. مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے نا راکھ میں اور کنفیٹی میں کیا یار فرق راکھ ہے. کیسے ہم نے آپ آج کل بہت ہی مجھے شیم کر مجھے رہے ایک ہیں. بات بتائیں, فائر ورکس کی راکھ کیسے نیچے آ گئی؟ راکھ نہیں, مجھے برن ہوتی ہے, مجھے گرتی ہے نا چیز جب میں نے آج تک نہیں ایکسپیرینس کی تو آئی ووڈنٹ نو. میں نے کافی فائر ورکس اٹینڈ کیے ہیں, بٹ آئی ایم شیور آپ اگر آئیے تو ہوگی, میں آپ کو ڈسپیوٹ نہیں کر رہا. پلیٹوں میں بھی تھی. جب میں گئی نا ٹیبل پہ تو وہاں خوشی دے بیٹھی ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا یہ پلیٹ لے لو لیکن اس میں وہ ساری فائر ورک کی راکھ ہے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, پھونک مار کے صاف کر لیں گے, اس میں کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ڈنر ہوا اور کافی سارے لوگ رکے ڈنر کے لیے, کچھ لوگ چلے گئے. سبھی رکے اس لیے کہ کیا اتنا لیٹ نہیں تھا لیکن لوگوں کو بھوک لگ رہی تھی, ٹھنڈ بھی تھی. 10:30. ہاں ڈنر میں آپ نے کیا کیا تھا؟ میں نے کیا کیا بلوچستان کی الگ, میں آپ کو سندھ کی بتاتی ہوں الگ. میں نے کیا کھایا. میں نے کھائی فش, میں نے کھائی وہ جو آپ نے مجھے بتایا کہ سالم بکرا, سالم بکرا, وہ کھایا, اور میں نے گرم گلاب جامن کھائے. آپ نے کیا کیا کھایا؟ میں نے سالم بکرا کھایا, میں نے بریانی کھائی, میں نے فش کھائی, جلیبی کھائی. There was a lot of mashallah food. It was very good. It was There was Chinese as well as mutton, kurna The and hospitality korma. was very good. Absolutely fantastic hospitality. I have to give a shout out to Yasir Hussain as well and also Sanam Saeed. They were fantastic hosts. لیکن جو بالکل شروع میں یاسر کی کامک ٹائمنگ, امپیکبل کامک ٹائمنگ, اور کہا جو میں لکھ کے لایا وہ تو مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. اور کہا یار he's so funny, he's naughty but he's so funny. He's like سیفی حسن بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے لگ رہا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن وہ اصل میں کبرا کر رہے ہیں, اور اصل میں سنم سعید کو دیکھ رہے ہیں. He's so funny, yeah. Cute. تو It was good. It was fun. I had a lot of fun. ہاں, and Sanam again It was a good event. Yeah. is very good. تو بڑا مزے کا ایونٹ تھا, بڑا شغل لگا, کافی ہلا گلا تھا, اور یہ اس طرح کے ایونٹس اور ہونے چاہیے, بیکاز جس کانٹینٹ کو ہم اتنا ریویو کرتے ہیں, اسکروٹنائز بھی کرتے ہیں, کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, تعریف بھی بہت کرتے ہیں, ان کو بنانے والے جب سب ساتھ میں آتے ہیں تو اچھا لگتا ہے یار, ان کے ساتھ مل کے ڈسکشن ہوتی ہے, کانورسیشن ہوتی ہے, اینڈ اس کانٹینٹ کو جو اچھا کانٹینٹ ہے اس کو سیلیبریٹ کیوں نہ کریں, کرنا چاہیے. اینڈ اٹس گریٹ کہ سو مینی پیپل فرام دا انڈسٹری شوڈ اپ. Absolutely. آپ کیا پارٹنگ نوٹ پہ کہنا چاہیں گے؟ میں پارٹنگ نوٹ پہ کہنا چاہوں گی کہ the industry you forgot to bring this very important element into our discussion, but everybody looked great. Yes. In case you Specifically, there was a red carpet. Specifically بتائیں, specifically. For it. So it was very sari. You look great, ماشاءاللہ. سب سے پہلے میں کہنا چاہوں گا جو آپ نے پہنا, ایک تو آپ کا وہ رنگ بہت خوبصورت تھا. رنگ کا کمال تھا سارا. نہیں, آج تو توپوں کے منہ ہے. میں نے کہا اتنا خوبصورت رنگ آپ نے چوز کیا, شکریہ. لال اور کالا, جی, ریئلی کمپلیمنٹنگ دا بیک ڈراپ آلسو, اور وہ کیونکہ بلیک وہ تھا بیک ڈراپ پورا, اسٹیج اور ٹیبلز اور سب کچھ, بٹ بیکاز یو ہیڈ ایڈڈ لٹل ریڈ ٹو اٹ, سو وہ بڑا وائویشیس اور بڑا خوبصورت ایک ایڈیشن تھا, اور آپ بہت خوبصورت لگ رہی تھی. شکریہ. تو میں اچھی لگ رہی تھی, میرے علاوہ بہت لوگ اچھے لگ رہے تھے. بہت ساڑی سینٹرک یہ ساروں کی ڈریس میمو تھا. مجھے لگتا ہے اس ہفتے اس ایونٹ کے لیے بہت لوگ ساڑیاں باندھ کے آئے ہوئے تھے, بہت اچھے لگ رہے تھے. سجل نے ساڑی پہنی تھی, سجل نے ساڑی پہنی ہوئی تھی, کبرا نے ساڑی پہنی ہوئی تھی, نادی جمیل نے ساڑی پہنی تھی, زویا ناصر بہت اچھی لگ رہی تھی ساڑی میں, منشا پاشا کی ساڑی تھی, آمنہ لیاس کی ساڑی تھی, بہت لوگوں نے ساڑیاں پہنی. بس یہی لوگ تھے. بشرا انصاری کی بھی ساڑی جی. تو یہ لوگ. سب سے اچھی ساڑی کس کی تھی؟ سب سے اچھی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس کی ساڑی کیسی لگ رہی, میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے اچھی ساڑی کس کی تھی. سب سے اچھی جو اسٹائلش ساڑی تھی نا, ویسے اسٹائلش اگر دیکھی جائے تو وہ زویا ناصر کی تھی. ٹھیک ہے. It was very stylish. She was wearing a small jacket. میں نے پوچھا بھی تھا آپ سے. بہت خوبصورت تھی. It was very nice. سب سے اچھا لگ کون رہا تھا ساڑی میں؟ مجھے ایسا لگا کہ سجل بہت اچھی لگ رہی تھی, بہت اچھی تھی. She was wearing a velvet ساڑی, وہ بہت اچھی لگ رہی تھی, اور کبرا بھی بہت اچھی لگ رہی تھی. یہ دو لوگ ساڑی میں بہت اچھے لگ رہے تھے. سب کے پلیٹس آؤٹ تھیں ساڑی کی, جو ڈریپ تھی وہ بھی ساروں کی آلموسٹ آؤٹ تھی, لیکن لگ اچھے رہے تھے. ٹھیک ہے. اور لڑکوں میں؟ بوائزز میں عثمان جاوید بہت اچھے لگ رہے تھے, بہت اچھے لگ رہے تھے. ٹاپ بن اپنا ٹاپ بن کیا تھا, بہت اچھے لگ رہے تھے. علی رضا بھی بہت اچھے لگ رہے تھے.
مجھے حمزہ بہت اچھے لگ رہے تھے حمزہ بہت کیونکہ یوزلی ٹائی کے ساتھ آپ کی تھوڑی ایک وہ انکلش لک آ جاتی ہے, بٹ حمزہ میں نہیں آئی. انہوں نے بڑے خوبصورتی کے ساتھ اپنی ٹائی اور اٹ واز اے ویری گڈ کلر اور ڈبل بریسٹڈ ان کا جو سوٹ تھا. مردوں نے زیادہ محنت نہیں کی, جس طرح عدنان صدیقی تو لگتا تھا ایسے ہی آگے ہیں. فرحان سعید ہیز ریئلی لک بیٹر, لائک جو پرفارم کر رہے تھے اسی اس میں آگے تو ان کا کافی بری لک تھی ان کی. اذان نے چینج کیا تھا فور دا پرفارمنس. اذان نے چینج کی تھی پرفارمنس. میں نے ان کو ریڈ کارپٹ پہ نہیں دیکھا, لیکن ان کی وہ لک مجھے نہیں پتا کون سی تھی. یہ آپ کے ینگ بوائز بہت اچھے لگ رہے تھے, خاقان اور زرار بہت اچھے لگ رہے تھے, علی رحمان بہت اچھے لگ رہے تھے. علی رحمان ہمیشہ اچھے لگتے ہیں. میں بھی ٹھیک لگ رہا تھا بولنے. آپ ٹھیک لگ رہے تھے ویسے, جو آپ ہمیشہ لگا کرتے نا, اب آپ نے پوچھ لیا ہے. جو آپ کی وہ ٹشن ہوتی ہے نا جو شادی کے دنوں میں تھی, وہ ابھی تک واپس نہیں آئی. تو میں یو آر انڈر دا ویدر. تو کالا ایونٹ پہ بھی انڈر دا ویدر لگ رہے تھے. کیوں لگ رہے تھے آپ تھکے ہوئے لگ رہے تھے. میری تو ریل مجھے دیکھ کے لگا میں اچھا لگ رہا ہوں. نہیں اچھے تو لگ رہے تھے, ٹھیک ہے اچھا تو میں ہوں, اب لگ رہا ہے اچھے لگ رہے تھے, لیکن یو لک ٹائرڈ. پتہ نہیں, یو ناٹ لائک آپ چمک نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے چلیں. زیادہ چواس. اس کا کچھ آج نے بلو سوٹ پہنا ہوا تھا. ہاں ہاتھ نے بلو سوٹ پہنا ہوا تھا. کیا کہنا چاہیں گے ہاتھ کے بلو سوٹ کے بارے میں؟ مجھے نہیں بہت اچھا لگا. ہاں مجھے لگا کہ ایوننگ کے لیے ذرا سا اٹ واز ٹو لائک کیجول. I think he could have opted for a better option. yeah it was too آصف رضا میر صاحب بہت اچھے لگ رہے, یاسر حسین بہت اچھے لگ رہے تھے یار. یاسر حسین بہت اچھے لگ رہے تھے, بہت اچھے لگ رہے تھے. یاسر نے ریپبلک کا میں نے ان کی پکچر دیکھی. بات یہ کہ اتنا سیلیبریشن ہو رہی ہے 20th اینیورسری, تو تھوڑا سا فارمل جو ہے نا, whether it's a bow tie or a tie or you know a pocket square, یا کوئی کچھ نہ کچھ بنتا ہے. You can't just turn up. ہاں I think he looked amazing. اور کون ہے؟ دھنا نیر اچھی لگ رہی تھی. وہ ہمیشہ ایک ہی طرح کے, وہ یوزلی اچھی لگ رہی تھی. ایسٹرن ویئر زیادہ وہ مطلب شلوار قمیض پریفر کرتی ہیں. شی واز ویئرنگ وائٹ. ہاں محسن نبید راجھا انہوں نے پہنا ہوا. اچھا وائٹ انہوں نے پہنا ہوا تھا. I liked it. I liked the work on her shoulder and on her upper arm. اس کی بڑی کمپوزیشن اچھی ہوئی بھی تھی کام کی, بہت اچھا تھا. I liked it. عائشہ عمر کو میں نے دیکھا, بہت سنا, میں نے دیکھا بھی لگ رہا تھا she was not dressed for the occasion. It seemed like وہ بھی کہیں جاتے جاتے she just dropped in. ہاں تو کیجول تھی, وہ بھی کیجول موڈ میں چل رہی تھی. یار اعجاز اسلم بھی اچھے لگ رہے تھے, دیکھا آپ نے؟ میں نے دیکھا, he was looking very good. سنم سعید بہت اچھی لگ رہی تھی, وہ ہم کہہ چکے. سنم سعید آپ نے کہا کون پہنا ہوا تھا سنم سعید نے؟ سنم سعید was wearing Faiza Saklan. اچھا. I'm not a fan of the silhouette, but Sanam with her height can carry it off. ادروائز جو ہے نا زمین تک کا جو ایک وہ پشواس ہوتی ہے, وہ مجھے نہیں اچھی لگتی. But you need to be very tall to carry it. موہب بہت اچھے لگ رہے تھے. I saw موہب also ہمیشہ he looks very good. Yeah, sharp, nice, sharply dressed. ہاں وہ بات ہے کہ نہیں اب فزیک پہ نہیں جاتے. ٹال نہیں ہے جو لمبے لوگ یار, اب کیا کریں آپ نا, آپ کیوں ہائٹ شیم کرتی ہیں؟ نہیں کر رہی ہو نا, یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے یار, اب کیا کریں. اتنا وہ نہیں لینا چاہیے پرسنلی. اب جو ہے مردوں کی ہائٹ they have an advantage, سمپل سی بات ہے. نہیں ہے ہمارے کنٹرول میں ہماری ہائٹ بھائی, ہوتی تو ہم بھی 6 فٹ کے ہوتے. مرد 6 فٹ سے اوپر گیا نہیں تو ایک سرٹن جو ہے نا وہ ایڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بل آپ سوچیں گے جو 6 فٹ کے نہیں ہیں اور پھر بھی جو ہے کمال ہے, ان کو ایکسٹرا کریڈٹ بھی تو. ایکسٹرا کریڈٹ. میں تو عامر خان کی بات کروں, سلمان خان کی بات کروں, شاہ رخ خان کی بات کروں. اب آپ مگر یہ سوچیں اگر وہ 6 فٹ سے اوپر ہوتا تو کیا ہوتا. شاید یہ بات نہ ہوتی. نہیں ایسی بات نہیں ہے, یہ تو بات ہے, ایسی بات نہیں ہے. تو یہ تھا آل ان آل. دوبارہ ہم ٹی وی کو بہت بہت مبارکباد. اٹ واز اے گریٹ ایونٹ, بہت مزہ آیا. A lot, much better than the many award shows that I have attended recently. It was very well put together, very well. Because there was no competition, there was no sense of competition jo award shows pe hoti hai. Everybody was here to celebrate Hum TV. So everybody was relaxed. Exactly. Everybody was chilled out. There was a lot of positivity. That's why. Har ek ki body language was positive. Everybody was in a mood to have fun. کوئی کسی قسم کا وہ نہیں تھا کہ یار کہ کیا ہے, بور ہو رہے ہیں, کہاں آ گئے, کیا نہیں. A lot of people sat through. حالانکہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھنڈ ہوگی تھی. Other than people who had to go for that dance practice. ہاں وہ کچھ تھا, کوئی کچھ تھا, اس کے لیے کچھ تھوڑے بہت لوگ 4-5 لوگ گئے, بٹ زیادہ تر لوگ رکے رہے اور سب نے کھانا کھایا, سب نے انجوائے کیا. So yeah, that's about it. Good job. Anything else you'd like to add? No. Good job Hum TV and many congratulations to all of you. اب یہ بات ہے کہ دیکھیں, گریٹ, آپ نے 20 سال کانٹینٹ کریٹ کیا, 20 سال سیلیبریٹ کیا, سب آئے, سب آپ کی خوشی کا حصہ بنے.
یہ ذمہ داری بھی ہے. یہ ذمہ داری اس لیے ہے کیونکہ جب وہ مونٹاج میں نے دیکھا تو اس میں اب کرنٹ لاٹ میں سے اتنا کانٹینٹ نہیں تھا. ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے, لیکن کم ہے. وہ جو پہلے آپ کا, اور ہم کہہ رہے تھے بیک ٹو بیک, یار یہ ہم سفر چل رہا ہے, زندگی گلزار ہے چل رہا ہے, داستان ہے, اور سو مینی ادر گریٹ ڈراماز, گریٹ ہٹس. لیکن آج کل کے دور میں پرابلی پچھلے 2 سالوں میں 2 ڈرامے 3 ڈرامے کتنے ہوں گے, ہر سال ایک عدد ہوتا ہے. ہاں. سو اس کو نیکسٹ لیول پہ لے جانے کی ضرورت ہے اب, اور مزید بہتر کانٹینٹ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم ٹی وی سے, کیونکہ ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ. اور میں جیسے کہہ رہا تھا, میری مومنہ درید سے بڑی چھوٹی سی جب کانورسیشن ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کین وی ناؤ فائنلی talk about the much anticipated next Netflix project. تو she said yes of course now we can. اور میں نے ان سے پھر پوچھا کہ اس پہ کیا اپڈیٹ ہے, تو she said کہ اس کا کیمرہ کلوز ہو چکا ہے. اوکے, تو پھر میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہہ رہا ہے reveal this. She said yes you can. So اس لیے میں اب یہ ریویل کر رہا ہوں کہ جو Netflix کا جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو, well done حسن. جو پروڈکشن ہے ورکنگ ٹائٹل آئی تھنک یہ بدلیں گے اس کو, جو بھی ہے, اس کا کیمرہ کلوز ہو گیا, جس کا مطلب ہے اس کا شوٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اور آئی تھنک مومنہ نے یہ انڈیکیشن دی کہ شی از ریڈی ٹو اسپیک اباؤٹ اٹ ناؤ. سو ایٹ سم پوائنٹ انشاءاللہ ول بی گیٹنگ ان ٹچ ود دا ٹیم, ود ہر, اینڈ جو بھی اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہوگی وہ بھی آپ کے لیے لے کے آئیں گے. ٹھیک ہو گیا خواتین و حضرات, اب آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی کل ود اے ہاٹ ریویو. تب تک خدا حافظ.